بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یخرج من بیتہ الی اللہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا شکورا۔ صلوات۔ حاضرین مجلس، بانی مجلس، ذاکرین مجلس، جس نے جو حصہ ڈالا ہے، تمام احباب کی حاجات کی برآوردگی کے لیے بآواز بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ نساء ہے، آیت کا نشان 100 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں مسافروں کو یاد کر رہا ہے۔ سفر محاورہ ہے، وسیلہ ظفر۔ بہت سے لوگ اپنے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے سفر کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے سفر کرتے ہیں ان کی قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے سفر کرنے سے، لیکن جو دوسروں کے لیے سفر کرتے ہوں، میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سفر، مسافرت، مسافر کے خاندان کا لفظ، جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے سفر کرتے ہوں، ان کی زندگی اچھی ہو یا نہ ہو، مگر جن کے لیے وہ سفر کرتے ہیں ان کی زندگیاں تو اچھی ہو جاتی ہیں۔ کرم ہے ہم پر اس گھرانے کا، احسان ہے ہم پر اس گھرانے کا، ممنون کرم ہے ہم اہل بیت کے،
مرید ہیں، موالی ہیں، عاشق ہیں، دیوانے ہیں ہم ان کے جنہوں نے ہماری خاطر سفر کیے. جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، جنہوں نے اپنی آرزویں چھوڑی، جنہوں نے اپنی خواہشات چھوڑی، جنہوں نے خود کو چھوڑا کہ کسی طرح بشریت کو ہدایت مل جائے. یہ تو خوشی بھی مناتے ہیں تو اس میں ہمارا خیال کرتے ہیں. یہ اگر کچھ حاصل کرتے ہیں تو پہلے ہمیں سوچتے ہیں. یہ اللہ کے اس وعدے کا ایک منظر ہے جو اس نے قرآن میں بہت پہلے کر دیا تھا، آسمانی کتابوں میں بہت پہلے کہہ دیا تھا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. اللہ نے کچھ واجب اپنے اوپر رکھے ہیں، ہم پر بھی واجب ڈالے ہیں اور کچھ اپنے اوپر بھی واجب رکھے ہیں. جو اس نے اپنے اوپر واجب رکھے ہیں ان میں سے ایک اس پر واجب کیا ہے؟ ہدایت میں تمہیں دوں گا. ہدایت دینا مجھے اللہ کا کام ہے. ہادی مطلق ہدایت دینا میرا کام ہے. کسی کو مجبور بنا کر سیدھے رستے پہ ڈالوں گا، کسی کو مختار بنا کر سیدھے رستے پر ڈالوں گا. وہ اللہ جس نے دنیا میں کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا، حتیٰ اس نے جانوروں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے پتھروں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے پودوں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے یہ چاند سورج مسلمان بنائے. اپنے مولا کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی سرتابی نہیں کرتے. جو ٹائم اس نے دے دیا ہے کہ طلوع کس وقت ہو گئے اسی وقت طلوع کرتا ہے. جو ٹائم اس نے دے دیا کہ غروب کب کرو گے اسی وقت یہ سورج غروب کرتا ہے. ایک انچ کا بھی یہ فرق نہیں ڈالتا. اللہ نے اس کائنات میں دو طرح کے مسلمان رکھے ہیں، مجبور مسلمان اور مختار مسلمان. یہ جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ یہ سب مجبور مسلمان ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو مختار مسلمانوں کی ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ نے دونوں رستے رکھ دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں تمہارے سامنے دونوں رستے رکھتا ہوں، پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر نعمت کر کے میرے قرب رکھنے والوں میں، میرے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ، یا کفران نعمت کر کے مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ. میں نے تمہارے لیے دونوں رستے رکھے ہیں. اللہ نے ہم انسانوں کو اور ہم جنوں کو، ہمارے درمیان جو جن ہیں، ان دو مخلوقات کو اللہ نے مختار مسلمان بنایا ہے. اور یہی ہماری فضیلت ہے، یہی ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا افتخار ہے. کسی نے آپ کو زبردستی مجلس میں لا کے نہیں بٹھایا ہے. آپ اپنے اختیار سے مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہی تو ہے کہ جو آپ کو حسین کا قرب عطا کر رہا ہے. یہی عزت ہے، یہی افتخار ہے کہ اختیار سے کام انجام دیا جائے. کوئی زبردستی، کوئی دھونس، کوئی زور، کوئی ڈنڈا، کوئی پیسے کا استعمال، کوئی ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اختیار کے ذریعے. عزیزان گرامی، اس اختیار میں، اور اختیار بھی جب حالات بھی خراب ہو رہے ہوں، رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہوں، اور جو حسین کے گھڑے سے پانی پینے والے لوگ ہیں ان کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہم جیسے جینا جانتے ہیں، ہم جیسے زندگی گزارنا جانتے ہیں، کوئی اور اگر ہم پہ غور کر لے تو شاید وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے. مولا علی پر بعد میں غور کرنا، مولائیوں کو پہلے سمجھ لو. یہ جس انداز سے رہنے کا سلیقہ جانتے ہیں نا، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو انداز ہے، یہ لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے. یہ روتے کیوں ہیں، یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جتنا
رکاوٹیں اور جتنی پریشانیاں ہمارے لیے بڑھائی گئیں تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ ابدیت میں، تاریخ اسلام میں، اتنا ہم تو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ امام بارگاہ جب بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، چودھری صاحبان نے، تو یہ بہت بڑا بنایا تھا نا، آج تو یہ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ تو امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ قصہ بڑھے گا۔ ابھی تو بہت ساری بیریئر ہیں جو ہٹیں گے تو خود بخود، اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے نا، تو کوئی دل سے کڑوا پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ مل کر اس گھرانے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمیں اچھا دیکھنا چاہا ہے، ہمیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہا ہے، اور اچھائیوں میں ڈاکٹر انجینئر بنتا ہوا دیکھنا یہ بھی بہرحال ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ خوشی اس گھرانے کو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے، ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آیت اللہ خمینی کے درس میں تھا، وہ علماء سے خطاب کر رہے تھے، کوئی ایک بھی غیر عالم نہیں تھا، سارے علماء مبلغین تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، پولیٹیشن سیاستدان بننا آسان ہے، اور پھر وہ انہوں نے چند نام لینے کے بعد ایک جملہ کہا، عالم مولوی عالم بننا آسان ہے، پھر کہا انسان بننا مشکل ہے۔ جی میری اور آپ کی قیمت کیا کریں کہ کسی طرح سے انسان بن جائیں۔ انسانوں کی 4 قسمیں قرآن نے بیان کیے ہیں، اگر قرآن کا نام نہیں لوں تو لوگ کہیں گے یہ تبرہ پڑھ رہا تھا۔ قرآن نے اسی انسان کو کبھی جانور کہا ہے، قرآن نے اسی انسان کو کبھی پتھر کہا ہے، قرآن نے اسی انسان کو کبھی شیطان کہا ہے، اور قرآن نے اسی انسان کو کبھی خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کے بھی 2 پیر ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، وہ بھی شادی بیاہ اور میل ملاپ اور بازار آنا جانا، کاروبار، معاش، نوکری، کاروبار، رزق روزی کے لیے نکلتا ہے، سب ایک جیسا ہی انداز اپناتے ہیں، مگر خبردار ایک جیسا نظر آنے والا ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ تو اتنا حسین ہے کہ اسے فریم کروا کے گھروں میں لگانا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی بھی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں۔ علی فرما رہے ہیں کہ جو بازار میں چلتا ہوا نظر آئے اسے زندہ نہ سمجھنا، جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے۔ جس کی فطرت سالم نہ ہو وہ زندہ کہاں ہے، چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو فوراً اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے نا، دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ ایک احتراماً للمیت، اور دوسرا یہ کہ اس میں سے بدبو آتی ہے، جی اذیت کرتا ہے دوسروں کو۔ تو اگر کوئی مر جائے تو اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اس کی بدبو سے لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ مولا کے اس فارمولے کے مطابق اگر معاشرے میں کچھ مردہ گھوم رہے ہیں تو بدبو تو ان میں سے بھی آ رہی ہوگی نا۔ اگر ان کی بدبو ہمیں نہیں آ رہی تو بیمار ہم بھی تو ہیں۔ اگر ہمیں مردوں کی بدبو محسوس نہیں ہو رہی تو شامہ ہمارا بھی تو خراب ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہماری بھی تو مٹ گئی ہے۔ تو اگر معاشرے میں مردوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور زندہ کم رہ جائیں تو وہ معاشرہ بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیا کریں کہ معاشرے سے مردوں کا خاتمہ ہو اور زندوں کے لیے رستے بنے۔ یہ مجلس اعزاز زندوں کو زندہ دیکھنے کی جگہ ہے اور مردوں کی شناخت کی جگہ ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ مجلس میں جب آتے ہیں تو اینک تبدیل کروانے آتے ہیں۔ یہ حسینی شفا خانہ ہے، یہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے۔ اگر کوئی سرخ شیشوں کی اینک لگا کر بیٹھے تو اسے شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔
کربلا کی اینک سے دیکھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے. ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے. اہل بیت کے فرامین کو پڑھ کر ہم نظریہ بنانے والا قبیلہ رکھتے ہیں. یہ جگہ کچھ اور ہے، اور اس جگہ کو سجایا ہے حسین مولا نے. اور حسین مولا کی قربانی کو سجانے والوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں. کوئی ایک کردار تو بتائیے کہ جو امام حسین نے، یہ آج کی مجلس، یہ سالانہ مجلس، یہ جلسہ، میرے بھائی عدیل اور ان کے بھائی اور ان کے پوری ٹیم اور رفقا، یہ استقبال محرم کی مجلس سے کم مجلس نہیں ہے جی. اور اس مجلس کا ایک عنوان ان چھوٹے بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے بڑوں کا سر بلند کر دیا. کبھی غور تو کریں جی، کیا تربیت ہے اس گھرانے کی. گفتگو یہ ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ کسی طرح ہمیں اچھا انسان بنائیں. اچھا انسان بننے کا ایک کسوٹی، ایک فارمولہ ان بچوں اور جوانوں کو دے رہا ہوں. کیسے طے کروں کہ میں ابھی انسان بھی ہوں یا نہیں؟ اس لیے کہ قرآن تو اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے لیے ہم نے آنکھیں رکھی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھے سنتے نہیں ہیں، دل رکھے سمجھتے نہیں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی پستر ہیں. اسی انسان کو اللہ نے جانور بولا ہے. ہیا کالحجارہ اشد قسوۃ، یہ پتھر ہیں، اسی انسان کو اللہ نے پتھر کہا ہے. شیاطین الانس والجن، اسی انسان کو اللہ نے انسی شیطان کہا ہے، انسانی شکل میں شیطان. اسی انسان کو اللہ نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ انسان خلیفہ بھی ہے، یہ ہو خلیفہ، اور یہ انسان شیطان بھی ہو سکتا ہے. تو انسان ایک جیسا ہے مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہو وہ امت جیسی کیسے ہوگی؟ یہ معقول نہیں ہے. بھائی چکوال کی ہر گلی میں پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی پتھر اٹھا کر آپ سنہار کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کی انگوٹھی بنا دو؟ ہم اپنے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے ہیں، ایک پتھر اپنے ہاتھ میں پہننا چاہتے ہیں. ہم ہر پتھر کو ہاتھ کی زینت نہیں بناتے. یہ عقیق میں کیا خصوصیت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ عقیق کا پتھر پہنیں گے. اللہ تو کسی کی رکھتا ہی نہیں ہے نا. پتھروں میں جس پتھر نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ عقیق ہے. پتھر بھی اگر علی علی بولے تو وہ اولیاء کی ہاتھوں کی زینت بن جاتا ہے. تو اللہ تو کسی کی رکھتا ہی نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی زحمت اٹھائے گا، اتنی اس کا مقام بلند ہوتا چلے جائے گا. اب ایسی کیفیت میں اس گھرانے نے ہمیں پتھروں سے نکال کر، حیوانوں سے نکال کر، شیطانوں میں سے نکال کر انسانوں کی طرف لانے کا جو اہتمام کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے. باب مصائب نہیں ہے، لیکن صرف میں اپنے مدعا کو اور بہتر کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے 10 یزیدی سپاہیوں کو حسین کی تلوار کے نیچے دیکھا اور حسین نے قصدن انہیں جانے دیا. تلوار ہٹا لی اور وہ فرار کر گئے. کہتا ہے 1 2 3 ہوتے تو شاید میں سمجھتا کہ یہ اتفاق ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے کثرت سے یہ دیکھا کہ جسے حسین چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے، تو میں اپنا گھوڑا سامنے لے آیا جہاں حسین آ رہے تھے. میں نے دور سے آواز دے کر کہا ہے حسین ابن علی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مارتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. چند لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی آپ نے ارادتاً انہیں چھوڑا ہے. تو وہیں سے بے ساختہ مولا حسین کے لیے وہ کہتا ہے کہ حسین نے مجھے جواب دیا کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا تھا. کیا کرامت ہے، کیا بڑے لوگوں کا گھرانہ ہے جی. یہ لوگ ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں جی. یہ حسین مولا، ادھر مولا کائنات امام حسن مجتبی، کوئی ایک ہستی جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں غور کریں دل کرتا ہے بس اسی کے ہو جائیں، اسی کے ہو جائیں.
ایسا گھرانہ. سیدہ اللہ عقد پڑھا رہا ہے مولا کائنات سے عرش الہی پر. فاطمہ بتاؤ میں تمہارا مہر کیا رکھوں؟ خوشی کا موقع ہے، ان کے خوشی ملتی ہے تب بھی یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ جواب دیا سیدہ نے بابا کی امت کی بخشش. میں اپنے بابا کی امت کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتی. یہ گھرانہ. مثالیں بہت سی ہیں. اصل مضمون یہ کہ انہوں نے اچھا بڑے لوگ معصوم ہستیاں، ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس انداز سے انہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. لیکن اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے مصائب کا باب نہیں ہے مگر ہاں ہے بھی. دامن نہیں چھوڑ رہی تھی جناب سکینہ امام حسین کا بابا. کچھ دیر میں بچے مر جائیں گے، پانی چاہیے. بابا میرا جگر کباب ہے. امام حسین ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے، ایک پتھر ہٹایا، تازہ پانی ابلنے لگا. اب میں سوچ سکتا ہوں کہ پیاسی بچی کو تازہ پانی نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا. جناب سکینہ کے قدم بڑھنے لگے تو عقب سے حسین کی آواز آئی پھر بابا کی نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. تم اگر پانی پی لو گی تو نانا کی امت کی نجات کا سامان نہیں ہوگا. سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، مڑ کے بابا کو دیکھا اور کہا میں پیاسی رہوں گی. اگر کوئی جھوٹی روایت بھی مل جاتی نا کہ اہل بیت کے کسی بچے نے بھی شکوہ کیا اور اپنے مولا حسین کے ہدف سے ہاتھ اٹھایا تو اتنا اسے سجا کر پیش کرتی ہے دنیا، اتنا اسے بیان کرتی ہے دنیا. لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا معرفت کا مقام دیکھیے. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا ہے تو سکینہ بی بی نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہی تو پوچھا نا پانی پلا کے مارا؟ یہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا. یہ تو حق ہے نا ایک بچی کا کہ وہ یہ جانے کہ میرے بابا کو مارا کیسے. معرفت کا مقام. جناب رباب تو سادات گھرانے سے نہیں تھی نا، جناب زہرا کی نسل نہیں ہے نا، نبی کی اولاد نہیں ہے نا. جناب ام لیلہ تو دوسرے خاندان کی ہے نا، بی بی ام فروا تو دوسرے خاندان کی ہے نا. مگر ان بیویوں کا کردار دیکھیے. جب جناب قاسم کا لاشا آیا ساری بیویاں کھڑی تھیں مگر قاسم کی ماں نظر نہیں آئی. امام حسین نے جناب زینب سے پوچھا بہن زینب بھابی ام فروا کہاں ہیں؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جناب ام فروا نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی ہے اور ایک ہی ذکر دہرا رہی ہیں شکرن شکرا. یا اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا نا بی بی کا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. وہاں پہنچ کر لاشے کو دیکھ کر کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ امام حسین سے کہا آپ اپنا سینہ اپنا سر اونچا کر کے کھڑے ہو، اللہ نے آپ کو کیسا بھتیجا دیا ہے. اور کہا بس مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، مجھے آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے. امام حسین نے بھی نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی. فوراً ہی وہ خون بھرا تار تار چاک چاک کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی اسے خیمے میں لے کر اپنے خیمے میں لے گئیں اور رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے کہ قافلہ عاشور کے بعد اسیر ہوا، کوفہ شام گیا، زندان میں رہا، زندان سے اسیری سے رہائی ملی. اور جب یہ اسیری سے رہائی پا کر جانے لگے تو ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ آیا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی نا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، کرتا نکالا، خون بھرا کرتا امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور بس ایک ہی جملہ کہا آپ کے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. کیا بیبیاں ہیں، کیا حوصلہ ہے اس گھرانے کا.
یہ واقعات یہ ہم مصائب میں، ہم مجالس میں سنتے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ کم بات ہے، مسافر مدینے میں داخل ہو رہا ہے، بھوکا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے، ایک ہی گھر کا پتہ بتایا جاتا ہے، اور جب امام سجاد کے دسترخوان پر آتا ہے تو نقاب لگا لیتا ہے۔ کھانا کھا کے جب جانے لگتا ہے تو امام فرماتے ہیں آرام کر لو، تم مسافر ہو۔ دوسرے دن اسے ایک تازہ فروا صحت مند گھوڑا دیتے ہوئے امام نے فرمایا جاؤ اس پر سفر کرو۔ تو اب اسے رہا نہیں گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اگر یہ نہ کہتا تو امام کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے، امام رونے لگے، فرمانے لگے تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، ہمارا مہمان ہے۔ کیا بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ میں نے بس اپنی تمہید کو یہاں مکمل کیا، وقت بھی بہت تنگ ہو گیا، آپ سب آمادہ بھی ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا ہو ہجرت کرنے کی غرض سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اچھا، رسول اللہ کی طرف تو جانا سمجھ میں آتا ہے، مگر اللہ کی طرف جانے کا کیا مطلب؟ اللہ کیا مکے میں رہتا ہے؟ اللہ کیا چکوال میں نہیں ہے؟ اللہ کیا مدینے میں ہے؟ اللہ مکے میں نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ کی طرف سفر کا اللہ بیان کر رہا ہے اپنے کلام میں، یہ سفر مادی نہیں ہے، اس لیے کہ مکے کی طرف تو سفر مادی ہو سکتا ہے مگر اللہ کی طرف سفر مادی نہیں ہو سکتا۔ مکے کی طرف جانے والا تو جہاز میں بیٹھے گا مگر اللہ کی طرف بیٹھنے والا کسی سواری میں بیٹھ کے نہیں جائے گا۔ پھر یہ اللہ کی طرف سفر کا کیا مطلب ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہو اپنے گھر سے۔ پھر بیت سے مراد کیا ہے؟ بیت تو ہمارا اینٹوں کا پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، اس گھر سے نکلنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے۔ تو رسول کی طرف جانا اور اللہ کی طرف جانا ایک اعتبار سے ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ گھر کون سا گھر ہے؟ یہ ہمارا من، یہ ہماری ذات۔ یہ جو حبل اللہ قرآن میں بیان ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کون سی رسی ہے؟ یہ کہاں لٹکی ہوئی رسی ہے جس کو پکڑ لیں تو ہم متحد رہیں گے؟ کہاں؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکی ہوئی رسی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے رسی کو پکڑ لو۔ یہ رسی کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی جو دعا ہے وہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ اسلام آباد سے کراچی جا رہی ہے، مکے سے مدینے آ رہی ہے، نجف سے کربلا جا رہی ہے، وہ کون سا رستہ ہے جس پہ چلنے اور رہنے کا حکم ہے؟ وہ رستہ ہے کہاں؟ وہ جس سبیل کی طرف اللہ نے قرآن میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، جی ہم نے تمہیں رستے کی ہدایت کر دی، وہ رستہ کہاں ہے؟ وہ نور کون سا ہے جو ہمیں نکالتا ہے ظلمتوں سے؟ وہ نور کون سا نور ہے؟ وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ کہاں چمک رہا ہے وہ نور؟ یہ جتنی بھی ہدایت کے اللہ نے نام بتائے نا، وہ کوئی بھی بیرونی رستہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی مادی رستہ نہیں ہے، وہ سب درونی رستے ہیں۔ کہیں ہمیں جانا نہیں پڑے گا، صرف غور کرنا ہوگا۔ وہ ہجرت بدن کی ہجرت نہیں ہے، وہ فکر کی ہجرت ہے، وہ سوچ کی ہجرت ہے، وہ نظریے کی ہجرت ہے، وہ ایک چھوٹی سوچ سے بڑی سوچ کی طرف سفر ہے، وہ پست سوچ سے اعلیٰ سوچ کی طرف کی ہجرت ہے، وہ چھوٹے انسان سے بڑا انسان ہونے کی طرف کا سفر ہے۔ علی کے چاہنے والے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کرنے والے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جانے والے لوگ، انہیں کہیں ٹکٹ نہیں کٹوانا پڑے گا، صرف اور صرف غور کرنا ہوگا۔ اور اس سفر کا بہترین رستہ امام حسین کی مجلس ہے۔ یہ جتنی ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تک جا سکتے ہیں۔ بدن تو ہمارا یہیں رہا مگر ہماری سوچ اللہ کی طرف چلی گئی۔ یہ جو ہجرت ہے نا، فکری ہجرت، یہ جو ذہنی ہجرت ہے، یہ جو عقیدے کی ہجرت ہے، چھوٹے خیال سے بڑے خیال کی طرف سفر ہے۔ میری قسمت بہت اچھی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، خبردار، چھوٹی سوچ رکھنے والا علی والا نہیں ہوتا۔
تھوڑا سا سہارا دیجیے گا، میں کوئی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ بات میری تکراری ہے، مجھے معاف کریں گے. تین لوگوں کو تو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بولوں بھی یا نہیں بولوں. سب سے پہلا انسان جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے، مولا علی سے محبت کا اظہار کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، وہ ہے کنجوس. کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی کالر پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، پائچا پھٹا ہوا ہے، کالر ادھڑا ہوا ہے. جی چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں. کون ہے؟ چکوال میں ان کی 10 دکانیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ جس سے پیسہ نہیں نکلتا کسی اور کی خاطر، وہ علی والا ہو بھی نہیں سکتا. علی کا نام ہی سخاوت آور ہے. یہاں مولا علی کا نام لیا، وہاں دل دریا ہونے لگتا ہے. جی ایک وہ بندہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لیتے ہوئے، وہ ہے بزدل. بزدلوں کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جانے والے لوگ. ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں. عزیزان گرامی، امام حسین کی عزاداری کے 3 ستون ہیں. آپ بانی، آپ سامع، وہ بانی، میں ذاکر. مولا نے بھی یہی فرمایا، من بکا ہو آپ کا ہو تباہ کا. حسین پہ رونے والا، رلانے والا، رونے کا انتظام کرنے والا. میں رونے کی شکل بنانے والا کا ترجمہ نہیں کرتا، رونے کا ماحول بنانے والا. یہ شکل ہی تو بنی ہوئی ہے رونے کی، جو بانی نے بنائی ہے. بانی آپ، میں، سب سے پہلے آپ ہیں. عزت میں مولا کی زبان میں پہلے آپ کا مقام ہے. حسین مولا پہ رونے والوں کی فضیلت رونے والے سے زیادہ ہے. اور بانی آخر میں مولا کی زبان پر آیا ہے. یعنی بانی کے بغیر مجلس ہو سکتی ہے، میرے بغیر مجلس ہو سکتی ہے، مگر آپ کے بغیر مجلس نہیں ہو سکتی. آپ کا مقام ہم ذاکروں سے زیادہ ہے، ہم خطیبوں سے زیادہ مقام آپ سامعین کا ہے. آپ اکیلے بھی مولا کی مجلس کر سکتے ہیں، مگر میں اکیلا مجلس نہیں پڑھ سکتا. جی یہ 3 ستون ہیں نا. ان تینوں ستونوں کو ایام ازا آ رہے ہیں، محرم کے ایام آ رہے ہیں، گریا و ماتم کے ایام آ رہے ہیں. ان تینوں ستونوں کو اپنے اپنے فریضوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. خبردار، ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا. بھائی یہ ایف آئی آر کیا مطلب ہے؟ مجھے تو آج کوئی سمجھائے ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے. یہی ہے نا کہ آپ سے کچھ لوگ ناراض ہوئے اور آپ کی شکایت کسی ادارے میں کر دی، کوئی بات نہیں، عدالت میں جائیں گے، جج کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے، اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے. یہ ایف آئی آر کو اپنے اوپر چڑھایا ہوا کیوں ہے؟ یہ ایف آئی آر کی بنیاد پر مجلس سے متاثر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایف آئی آروں کی بنیاد پر ذاکرین پر پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ بھئی یہی ہوگا نا، ایف آئی آر کٹے گی. الحمدللہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، خود آزما چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، مزید تیار ہوں تجربے کے لیے. اگر مولا حسین کے نام پر ایف آئی آر کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کر پھرو اور مولا کا شکریہ ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. کیا پریشانی ہے بھائی؟ انہوں نے یہی صحیح سمجھا، انہوں نے یہی صحیح سمجھا کہ ہمیں روکنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے. ٹھیک ہے، ہم قانون کا رستہ اپنائیں گے، جائیں گے، جا کر اپنا عدالت سے بات کریں گے، انتظامیہ سے بات کریں گے، جو قانون نے رستہ دیا اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. کوئی تناؤ کی بات نہیں ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ بھائی آپ کی مہربانی، ہم آپ کو یاد تھے. میں تو بہت ہی آرام سے، مگر افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، اگر بانی ہی بیک مار جائے، بانی ہی یہ بولے کہ مجھے تو مجلس ہی نہیں کرنی، تو بھائی تم غلط جگہ آ گئے ہو. یہ بزدلوں کی جگہ ہی نہیں ہے. جی اپنے اوپر غور کرو.
یہ حسین کا رستہ قربانیوں کا رستہ ہے. یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. یہ سال بھر انتظامیہ سے تعلقات بنانے کا مگر مسئلہ نہیں ہے. یہ حسین مولا کے نام پہ لیڈری چمکانے کی جگہ نہیں ہے، قربانیوں کی جگہ ہے. اس سے بہتر اور بلند صلوات. مجھ ذاکر کو محتاط گفتگو کرنا، مستند باتیں کرنا، صحیح روایتوں کو پڑھنا، مضبوط گفتگو کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ہلکی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ شبیہ منبر رسول ہے. یہاں میں وہ بات کروں جو سمجھا سکوں اور سنبھال سکوں. جو میں سمجھا نہیں سکتا، خود ہی سمجھا ہوا نہیں ہوں، میرا بیان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے بات نہیں سمجھی ہے اور میں یہاں آ کر بیان کر دیتا ہوں. مجھ ذاکرین، میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی، مضبوط بات کرنی ہوگی، مستند گفتگو کرنی ہوگی. گفتگو وہ کرنی ہوگی جس کے اندر وزن ہو. ہمارے تمام فقہا کا کہنا ہے کہ داخلی انتشار کو ممبر پہ بیان نہیں کرو. شیعہ تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو مولا علی کے نام پہ لڑتا ہو. اگر مولا علی کے نام پر لڑائی جائز ہوتی تو ابوذر اور سلمان میں لڑائی ہوتی. کون مولا کو کیا مانتا ہے وہ اسے مبارک ہو اور علی اس کے حامی اور مددگار ہو. لیکن یہاں بیٹھ کر میں گفتگو مضبوط کروں. 50,000 مضامین ہیں جو ممبر سے بیان ہی نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے. جی دوسری بات، بانی سے گزارش کروں گا. آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے مائک لگایا ہے، آپ نے ٹینٹ لگایا ہے، آپ نے اشتہار لگایا ہے، انتظام کیا، خرچہ کر رہے ہیں. آپ سامعین ذاکرین کو سننے آ رہے ہیں، آپ ذاکرین کے ساتھ کونسلنگ کا ایک مرحلہ گزاریں. آپ کے علاقے کے کچھ مسئلے ہیں جنہیں میں یہاں سے بیان کر کے چلا جاؤں گا مگر علاقے میں مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ بانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاکرین کو متوجہ کرے کہ خبردار میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، میرے ذاکر محترم، اس علاقے کے اندر فلاں مسئلے کو ٹچ نہیں کیجیے گا. اور میں بانیان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ فقہا کا کام آپ نہ کریں. آپ جو ذاکرین اور خطبہ اور بیان کرنے والوں کے کان میں آ کے پھونکتے ہیں نا کہ یہ بول دیجئے گا، اور وہ بھی کیونکہ آپ سے ان کو کوئی مطلب ہے، خدا نخواستہ اگر مطلب ہو تو وہ بھی آپ کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی ان مسئلوں کو یہاں ان سے بیان نہ کروائیں. وہ مہمان ہیں، ایک وقت کے لیے آیا ہے، چلا جائے گا. آپ ان سے یہ مسئلہ کیوں بیان کروا رہے ہیں؟ یہاں کے علاقائی علماء موجود ہیں، ان سے بات کریں. علاقائی شخصیات موجود ہیں، وہ مسئلے کو حل کریں. ماشاءاللہ. تو بانیان کو بھی، ذاکرین کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں جی، کوئی اگر حق میں بولے تو اس کے بھی لیے نعرہ، کوئی مخالفت میں بولے اس کے لیے بھی نعرہ. تھوڑا اس پہ نظر ثانی فرمائیے. ایک اس کے خلاف پکڑ لیا اور علی کے تو سارے بچے زندہ ہیں. تو حضرت حجر ابن عدی نے کہا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی شہید ہو گئے اور میں آج بھی زندہ ہوں. جی میرا اپنے آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فلاں جگہ علم کا مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ خبر کیوں لا رہے ہو کہ علم کو معاذ اللہ جلا دیا گیا اور اتار دیا گیا؟ یہ خبر کیوں نہیں لے کر آئے کہ علم اتارنے والوں کو روکتے ہوئے میرا بھائی شہید ہو گیا، علم کی توہین کرتے ہوئے روکنے والوں کے روکتے ہوئے میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ تم زندہ کیسے رہ گئے؟ جب لاہور میں چند مومنین شہید ہوئے تو شہید حسینی نے فرمایا تھا اس وقت میں کہ تم یہ بتانے آ گئے کہ اتنے مومنین شہید ہو گئے، یہ بتانے نہیں آئے کہ میں بھی شہید ہو گیا. ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا، اور یہی جذبہ جو قربانی کا جذبہ ہے یہ عزاداری کا تقاضا ہے. ہمارے لیے تو دروازہ شہادت کھلا ہوا ہے. ہم اس گھرانے کے مرید ہیں جنہوں نے اچھی موت کو اختیار کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے
سلام ہو مسلم ابن عقیل پر. نہ جانے کیا حکمت تھی کہ حضرت مسلم اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لے کے گئے. کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، یہ حکمت ضرور ہے کہ ان بچوں کی شہادت کے ذریعے حسین کے مقصد میں مضبوطی ملنا تھی. حسین کے کام کو مضبوط بنایا حضرت مسلم نے، امام حسین کی تحریک کو اور مضبوط بنایا. اگر حضرت مسلم کے بچے ان کے ساتھ نہ ہوتے اور حسین مولا کے مقصد میں ان کا حصہ نہ ہوتا تو آج چکوال میں 12 ذی الحج چھوٹے بچوں کو رونے کے لیے اتنا بڑا مجمع آتا. مجلس میں چھوٹے بچوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ آئندہ میری قسمت میں آپ کے لیے اس سال اس مجلس میں حاضر ہونا لکھا ہے یا نہیں، لیکن میری گزارش ہوگی کہ آئندہ سال اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ضرور لے کر آئے. یعنی پوری مجلس میں ہر بزرگ کے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہو اور اسے کالے کپڑے پہنوا کر یہ کہہ کر لے کر آئے کہ چلو مسلم کے بچوں کا ماتم ہے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جب مجلس میں بیٹھا کریں اپنی آوازوں کو آزاد رکھا کریں. اللہ آپ کو کسی کا غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رلانے والوں میں قرار دے. بڑا جگر ہے، بڑا حوصلہ ہے اس گھرانے کا، اس گھرانے کے بچوں کا. بار بار آ کے کہہ رہے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. 11 سال کی عمر ہے نا. تو امام حسین نے آخر میں پوچھ لیا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ تو وہ جواب دیا ہے کہ جو حسین مولا کا سر فخر سے بلند ہو گیا. فرمایا چچا جان احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بہت بڑا پیغام ایک چھوٹے سے بچے کا. 4 سال کے تھے نا امام محمد باقر. امام سجاد کی شہادت ہونے لگی تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹا تم کربلا میں تھے؟ امام باقر نے فرمایا بابا میں کربلا میں تھا. کہا بیٹا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اب امام سجاد کو زہر مل چکا ہے، شہادت قریب ہے، کچھ ہی دیر کے بعد امام اس زمین کو چھوڑ دیں گے کہ ایک مرتبہ امام باقر نے بیان کرنا شروع کیا. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین عباس کا علم لے کر آئے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے. ایک ایک مصائب کا بیان امام باقر بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جملے پہ امام سجاد کی چیخ بلند ہوئی اور وہ جملہ یہ تھا کہ بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتار گیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. کربلا میں سکینہ جیسی بی بی، امام محمد باقر جیسے کم سن امام، اور اسی کربلا کے میدان میں اونو محمد جیسے بچے. سلام ان ماؤں کو ہو جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بچوں کی مائیں، چھوٹے بچوں کی مائیں. 9 بیبیاں تو کربلا میں ایسی ہیں جن کے بچے قربان ہوئے ہیں، مگر ان میں ایک بیوی ایسی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. ان شیر دل ماؤں میں ایک ماں جناب زینب، جب اونو محمد کے کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے نا اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی، اس لیے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں ام لیلا نے آنسو دیکھ لیے تو بی بی کے لیے سہارا کون بنے گا؟ ام فروا نے اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو ان کے لیے سہارا کون بنے گا؟ جناب زینب اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی. مگر میں آپ سے سوال کروں، جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ تھا، کب تک برداشت کرتی؟ آخر جب مدینہ پہنچی 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے. کربلا سے لوٹی ہیں، اپنے گھر میں آئی ہیں، 2 خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو اپنے صحن میں بیٹھ کر اتنی بلند آواز سے گریہ کیا
کہ سارے محلے میں گریا بپا تھا. حضرت عبداللہ ابن جعفر برابر میں آ کے بیٹھے اور کہا بی بی تم کسی اور کے گھر آئی ہو؟ کہا عبداللہ میں تمہاری زوجہ ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو، ان بچوں کا تذکرہ ہے کہ جن بچوں کی ماں بھی ان کے پاس نہیں ہے، ماموں بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور بابا جو ساتھ لائے تھے وہ بھی گم ہو گئے. مجھے نہیں پتا میری بات منتقل ہو رہی ہے یا نہیں. جب بڑا مجمع کوئی ہوتا ہے نا، ہم بھی چھوٹے تھے جلوس میں جاتے تھے، اگر ہاتھ چھوٹ جاتا تھا ابا سے، بھائی بڑے سے، دادا کا ہاتھ چھوٹ جاتا تھا، اور مجمع میں اگر ہمارا بڑا ہم سے چھوٹ جاتا تھا تو ہم اپنے مجمع میں ہی سوچتے تھے کہ کہیں گم تو نہیں ہو گئے، جبکہ یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ بھی ماتمی ہے، وہ بھی عزادار ہے، وہ بھی مولا کا علم اٹھائے ہوئے ہے، مگر اس کے باوجود لگتا تھا جیسے گم ہو گئے ہو. لیکن ان ابراہیم اور محمد کو سلام کیجئے جو کوفے میں گم ہو گئے ہیں، بابا کو مارا جا چکا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو ہمدردی کرنے والا ہو. اگر کوئی قریب بھی آ رہا ہے تو کبھی تماچا مارتا ہے، کبھی بالوں سے ہاتھ پکڑ کر سر پہ بالوں سے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے، کبھی تازیانہ مارتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے. میں محترم مجمع سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بہت دور نہیں ہے آپ لاہور سے، سال میں ایک مرتبہ ضرور ان بچوں کی ماں کو سلام کرنے جایا کریں. ہم پاکستان والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے. انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں لاہور میں سو رہی ہے. 5 سال پہلے حرم امام رضا کی انتظامیہ نے، آستانہ قدس رضویہ نے، تحقیقاتی شعبے نے 2 صفحوں کی رپورٹ لکھی ہے، تصدیق کی ہے کہ لاہور میں جو بی بی پاک دامن ہے یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، یہ انہی 2 شہزادوں کی ماں ہیں جو کوفے میں گم ہو گئے تھے. جی ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے، بڑا سوال ہے. میں گزارش کروں گا مجمع سے، جایا کریں، حاجت مانگا کریں جا کر. علی کی بیٹی پاکستان میں رہتی ہے، زینب کی بہن پاکستان میں، حسین کی اسیر بہن ہمارے ہی وطن کے اندر ہے. جا کر انہیں سلام ضرور کیا کریں. سلام ہو اس بی بی رقیہ پر. جب کوفے سے گزری ہے نا تو کوفے کے چوک پہ مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا. جب اونٹ قریب سے گزرنے لگا تو ایک ہی آواز دے کر کہا تھا، اے میرے والد تمہارا لاشا تو دیکھ لیا. جو رونے آئے ہیں سنیں گے کہ لاشا کیسا تھا. جب حضرت مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، لاشا زمین پر پھینک دیا گیا، تو کوفے کے شریر بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے تھے اور کہا تھا جتنا ہو سکے اس لاشے کو پتھر مارو. وہ زخمی لاشا کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا. تو ایک ہی آواز دے کر کہتی، مسلم تمہارا لاشا تو نظر آ گیا، میرے بچوں کا پتہ بتاؤ. میرا محمد کہاں چلا گیا، میرا ابراہیم کہاں چلا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، 2-3 منزلیں مجھے لینے دیجئے. سلام ہو حسین کے سفیر مسلم پر. جب حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے نا، تو ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، کھڑا کیا حضرت مسلم کو عبید اللہ کے سامنے. تو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے آواز دے کر کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو حضرت مسلم نے اس حالت میں بھی امام حسین کو یاد کیا اور آواز دے کر کہا، ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے. عبید اللہ نے کہا، میں تمہیں کچھ دیر کے بعد مار دوں گا، کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ میری 3 وصیتیں ہیں. میں نے قرضہ لیا تھا، میری زرہ بیچ کر فلاں کو دے دیا جائے. دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ اگر اس مجمع میں کوئی باضمیر بیٹھا ہوا ہے تو جا کر حسین کو سلام کرے اور جا کے کہے کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے. اور تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی ہے جو پانی پلائے. تو عبید اللہ نے اشارہ کیا، ایک شخص سرائی میں سے کٹورا بھر کے لایا. جب حضرت مسلم نے اپنے دہن سے لگایا تو کیونکہ ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، ایک قطرہ خون کا کٹورے میں گرا. وہ کٹورا واپس کرتے فرمایا اور لا دو. دوسرا کٹورا آیا، پھر اس میں خون کا قطرہ گرا. پھر تیسرا کٹورا آیا
اور تیسرا کٹورا لوٹاتے ہوئے فرمایا میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتے ہیں۔ لے گئے دارالامارہ کی چھت پہ، حضرت مسلم کے سر کو قلم کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم نے کوفے سے مکے کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین مولا نے اپنی کرسی چھوڑ دی، باہر آئے، اس جانب سے کوفے کی طرف رخ کیا اور آواز دی علیکہ السلام یا اخی مسلم۔ کچھ فاصلے پر حضرت عباس کھڑے تھے، قریب آئے، مولا کیا میرا بھائی آ گیا؟ فرمایا عباس ہمارے بھائی کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے۔ فرمایا مولا جب وہاں سے سلام یہاں سے جواب جا سکتا ہے تو آپ مجھے بھی کوفہ پہنچا سکتے ہیں، میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ فرمایا عباس ذرا اس جانب دیکھو۔ فضا میں ایک منظر نظر آیا، کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت سے سر قلم کر کے بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ عباس نے انگڑائی لینا شروع کی، زرہ کھل کر گرنے لگی۔ فرمایا مولا مجھے کوفہ پہ بھیج دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ فرمایا ذرا دارالامارہ کے نیچے۔ جب وہ ابراہیم کی طرف بڑھا تو ابراہیم کہنے لگے، محمد کہنے لگے پہلے میرا گلا کاٹو، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ پہلے انہیں شہید کر دیا جائے۔ کہا آخری بات کرو، میں تم دونوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ کہنے لگے آخری بات یہ ہے میں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں شہزادوں 2 رکعت نماز پڑھی، محمد کا سر کاٹا، بدن نہر میں پھینک دیا، ابراہیم کا سر کاٹا، بدن نہر میں پھینک دیا، دونوں کے بدن ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کٹے ہوئے سر لا کے جب عبید اللہ کے سامنے رکھے نا اور اس نے رومال ہٹایا تو کھڑا ہو کر کہنے لگا کف القتل قمر، آؤ آؤ، آوازیں دے کر کہنے لگا قریب آؤ، ذرا چہرے تو دیکھو چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا، وہ باپ کی نگاہوں میں کتنا پیارا ہوگا۔ کہنے لگا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ انہیں قتل کر دے؟ وہ ننھے سر تھے۔ میں کہوں گا اے اونو محمد تمہارے بھائی کوفے میں مارے گئے، تم کربلا میں مارے گئے، اے قاسم تم کربلا میں مارے گئے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، ننھے سروں کا وارث حسین، چھوٹے بچوں کی شہادتوں کا وارث حسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علی عباس اور عدیل اس گھرانے کی حاجات خاص حاجتیں ہیں، یا اللہ ان حاجتوں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین